अस्सलामुअलैकुम, मैं जबीन AKA DJ। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है मसाला चिकन कढ़ाई। साउंड्स डिफरेंट, हाँ। आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ इंग्रेडिएंट्स देखकर, और समझ में आ जाएगी आपको क्या बन रहा है। चलें बनाते हैं मसाला चिकन कढ़ाई। तो हमारी आज की जो चिकन है उसके जो मसाला जात हैं वो कुछ यूँ हैं कि यहाँ पे मेरे पास 7 से 8 साबित लाल मिर्चें हैं और एक सिनेमन स्टिक, ये अराउंड 3 इंचेस है। इसको मैंने ब्रेक कर लिया है, ये मैं नहीं डालूँगी, लेकिन ये जो मैंने ब्रेक किया हुआ है ये डालूँगी। और यहाँ पे 4 बड़ी काली इलायची है, 1 टीस्पून लौंग है साबित, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं साबित, और 1 टीस्पून ही हमारे पास साबित ज़ीरा है, 2 टीस्पून साबित धनिया और 2 टीस्पून सौंफ। ये सब कुछ हमारा जाएगा हमारे पैन में और हम इसको करेंगे चूल्हे पे ड्राई रोस्ट। और ड्राई रोस्ट करने के बाद आपको बताते हैं कि क्या करने जा रहे हैं इसके साथ। तो चलें करते हैं अपने चूल्हे पे ड्राई रोस्ट। तो हमारा पैन मीडियम हीट पर है और गरम हो गया है, और इसमें हमने इसको थोड़ा सा स्लो मीडियम पे, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं, हमने जलाना नहीं है। हमने इसको इतनी देर तक टोस्ट करना है जब एक बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी सी सारी चीज़ों की खुशबू निकलने लग जाए, जो और थोड़े थोड़े से ब्राउन होना भी शुरू हो जाते हैं। तो अभी वो पॉइंट नहीं आया है, आने वाला है, आने वाला है। इट विल टेक, इट डिपेंड्स कि हाँ कितना हीट आपने रखा हुआ है वैसे तो, लेकिन मुझे 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको। और ये देखें, इट्स ऑलमोस्ट देयर, यू कैन सी कि जो है हमारा ज़ीरा का जो है साबित ज़ीरा वो ब्राउन होने लग गया है और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो करते हैं चूल्हा बंद, निकालते हैं इसको अपने प्लेटर में। ये मेरा प्लेटर साथ ही पड़ा हुआ है, और फिर इसको लेके चलते हैं अपने वर्किंग स्टेशन पे। तो हमारे जो मसाला जार जिन्हें हमने टोस्ट किया था, और अब हम इसको करेंगे ग्राइंड अपने ग्राइंडर में। तो ये सारा डालने लगी हूँ अपने ग्राइंडर में। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 1 होल चिकन है जो कि 1 केजी के करीब थी, और उसका स्मॉल पीसेस कटे हुए हैं। और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे अपने स्पाइसेस से जो हमने अभी अभी फ्रेशली ग्राइंड किया है, टोस्टेड एंड ग्राइंड। तो ये गया 1 टेबल स्पून और ये दूसरा टेबल स्पून। और इसके अलावा टोटली अप टू यू, अगर आपको मोर, उसमें हमने होल मिर्चें डाली थी, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और मिर्चें डालनी है तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा इसमें जाएगा सॉल्ट 1 टेबल स्पून, यस 1 टेबल स्पून सही। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन। अदरक इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, यहाँ पे मेरे पास 2 टीस्पून अदरक है, और ये सारा कुछ फ्रेशली पिसा हुआ है। जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है 1/4 कप योगर्ट, ये भी चला गया। और इसके अलावा 1/4 कप ही हैवी क्रीम है इसमें जो कि डल रहा है। सब चीज़ें डल गई जनाब। और मैं जो हूँ वो रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें, उससे मज़ा और ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट हाफ़ एन आवर तो मैरिनेट करें। मैंने ये आपके सामने मैरिनेशन कर रही हूँ, लेकिन लास्ट नाइट मैंने एक बैच को मैरिनेट कर दिया था जो कि फ्रिज में चिल हो रहा है, और वो हम उसी को अभी पकाएंगे और ये फ्रिज में डाल देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो अच्छे से मिक्स किया हमने इसको, और इसको कर देंगे रेफ्रिजरेट। तो अब अपने कढ़ाई को चढ़ाते हैं चूल्हे पे, और अपनी मैरिनेटेड चिकन को जो हमने ओवरनाइट मैरिनेट किया हुआ है वो तैयार करते हैं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो हमारी कढ़ाई
اچھے سے گرم ہو گئی ہے اور یہ میڈیم ہائی پر ہے. اب اس کڑھائی میں 1 کپ کے قریب تیل ڈالوں گی اور پھر اپنی چکن جو کہ سیم اماؤنٹ ہے جو ہم نے ابھی میرینیٹ کیا ہے, یہ بھی 1 kg ہے اور سیم اسپائسز کے ساتھ سیم اماؤنٹ کے ساتھ میرینیٹ ہوئی ہوئی ہے لاسٹ نائٹ سے. اچھا, ہم نے اس میں کسی قسم کا کوئی پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اس میں جو یوگرٹ ڈلا ہوا ہے اور کریم, اسی سے جو بھی پانی نکلے گا اسی میں چکن گلے گی اور اسی میں بھنے گی. ہمیں اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے کور کر سکتے ہیں گلانے کے لیے, لیکن ایسے نہیں کہ بہت زیادہ پانی نکلنا شروع ہو جائے. ہم نے اس کو پانی کو اوائڈ کرنا ہے, نکلنے نہیں دینا, جلدی جلدی سے بھوننا ہے. اور اپنی اس چکن کے ساتھ ہی میں جو ہوں ڈال رہی ہوں کچھ ہمارے پاس یہ چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ سے ریڈ پوٹیٹوز ہیں اور یہ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں. اور مزہ تو یہ ہے کہ یہ پوٹیٹو بھی پورا چکن کا فلیور ایبزارب کر لیں گے اور اٹ ول ٹیسٹ سو گڈ. تو یہ جا رہے ہیں, یہ آپشنل ہے, آپ کا دل چاہے تو ڈالیں, لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں پوٹیٹو اس چکن میں. تو یہ دیکھیں ہماری چکن کو ڈالے ہوئے 3 to 4 منٹ ہوئے ہیں اور ابھی بہت زیادہ پانی آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. سو دس از واٹ وی وانٹ. اور اب ہمیں چونکہ چکن کو گلانا ہے اور اپنے آلو کو بھی گلانا ہے تو ہم تھوڑی سی آنچ کم کریں گے اور ڈھکن اس کا بند کریں گے. لائک میڈیم پہ رکھوں گی میں اس کی آنچ کو, ہاں, اور پھر اس کے بعد ڈھکن کو بند کروں گی اور اس کو سلولی کوک ہونے دوں گی انٹل چکن از ٹینڈر. تو یہ ڈھکن بند, آنچ میڈیم, اور ہم ویٹ کریں گے. اٹ شوڈ ناٹ ٹیک لانگ, مے بی 15 منٹ از مور دین انف. تو ملتے ہیں 15 منٹس میں. یہ دیکھیں ہماری چکن کو 20 منٹس ہو گئے ہیں اور یہ میڈیم ہیٹ پہ تھا. بیسیکلی ہمیں آلو کو گلانا ہے اور چکن کو بھی گلانا ہے, اور اتنی دیر تک جب یہ گل جائے تو پھر ہمیں اس کا پانی کمپلیٹلی ڈرائی کرنا ہے اور اس کا آئل سیپریٹ کرنا ہے, کیونکہ ہمیں اتنا آئل تو نہیں چاہیے آف کورس, تو ہم اس کے آئل سے نکال کے چکن کو سرو کریں گے, اس لیے ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے. تو ابھی اسٹل میں 5 منٹس تک اس کو میڈیم ہیٹ پہ چھوڑ دوں گی. تھوڑا سا کڑھائی میں جب لگ جاتا ہے مسالہ ہلکا سا بالکل, تو وہ بھی ایک بہت اچھی سی ڈش کو خوشبو دیتا ہے اور ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ کر دیتا ہے اس کا. تھوڑا سا سوندھا پن آ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نا. تو ہم اس کو دوبارہ سے کور کر رہے ہیں اور اپنے ٹیبل ورکنگ اسٹیشن پہ جا کے اتنی دیر میں کچھ پیاز اور گرین چلی اور ہرا دھنیا وغیرہ کٹ کرتے ہیں. تو چلتے ہیں ٹیبل پہ. تو تھوڑی سی کرتے ہیں کٹنگ اپنی گارنشنگ کے لیے ہماری چکن کی. اور سب سے پہلے یہاں پہ فریش جنجر ہے میرے پاس, جس کو باریک باریک سا کاٹ رہی ہوں, اور اس فریش جنجر کا فلیور چکن میں بہت اچھا لگتا ہے. اور اب کرتے ہیں گرین چلی کا کام تمام, مطلب کٹنگ. اوکے, ہیئر وی گو. اور اب باری ہے انین کی. انین کے ہم کاٹیں گے گول گول رنگ, اور اس کے رنگ کو ہم ایسے سیپریٹ کر لیں گے. اور اب باری ہے ہرا دھنیا. اور اس کے علاوہ مجھے چاہیے لیمن, ڈپینڈنگ آن ہاؤ juicy it is. I'm going to decide, but half a lemon or lime looks like pretty that کہ اس کے اندر بہت رس ہے, تو میں ہاف لائم ڈالوں گی. تو چلیں اپنی چکن کی خبر گیری کرتے ہیں, اور میرے خیال سے ڈن ہو گیا ہے. آپ کو دکھاتے ہیں اور اپنے یہ سارے جو گرین مسالہ ہم نے اور یہ پیاز وغیرہ کاٹا ہوا ہے اس کو اس میں ایڈ کرتے ہیں. تو چلیں چکن کی طرف. تو یہ دیکھیں ہماری چکن بالکل تیار ہو چکی ہے.
آئل سیپریٹ ہو گیا ہے. اور یہ میں بات کر رہی تھی کہ یہ جب مسالہ ذرا سا لگ جاتا ہے نیچے میں تو یہ دیکھیں ایک بڑی اچھی سی خوشبو دیتا ہے. تو ہماری چکن ریڈی ہے اور آلو بھی گل گئے ہیں اور پرفیکٹ آلو بالکل گل گئے ہیں. اور اس ٹائم پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر نمک کی کمی ہے تو نمک ایڈ کیا جا سکتا ہے. میرے میں نمک کی کمی نہیں ہے, بالکل پرفیکٹ ہے, تو میں ایسی رہنے دے رہی ہوں. اور اب ہم اس میں اپنی یہ ساری یہ جو چیزیں ہم نے کاٹی ہوئی ہیں یہ ایڈ کر رہے ہیں اور ہمارا لیمن جوس جا رہا ہے اس کے اوپر سے. کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا مکس. ہمارا لاسٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے بھنا ہوا پسا زیرہ. یہ 1 ٹی اسپون اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں آپ, میں 1 ٹی اسپون ڈال رہی ہوں. یہ ہماری چکن ڈن ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو نکالتے ہیں اپنے سرونگ پلیٹ میں اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہماری مسالے والی چکن کڑھائی ریڈی ہے اور آپ کسی بھی طریقے سے کھا سکتے ہیں, روٹی کے ساتھ, چاول کے ساتھ, لیکن میرے گھر میں جو فیوریٹ ہے وہ ہے اس چکن کے ساتھ کرین بیری رائس, اور اس کی ریسیپی کمنگ اپ نیکسٹ. تو اس وقت ہم جاتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں اپنی چکن اور بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کیسا ٹیسٹ کر رہا ہے. اوکے, پہلے لیتی ہوں میں رائس. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے چکن میں آئل جو ہے وہ ڈالا تھا, اچھا اماؤنٹ ڈالا تھا 1 کپ. لیکن جب چکن ریڈی ہو جائے ایزیلی آپ چکن کو آئل میں سے سیپریٹ کر سکتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے کیا. تو اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں چکن اینڈ ایک آلو جو کہ بڑے مزیدار سا ہو گیا ہے, اور یہ انین میں بھی بڑا مزہ آ جاتا ہے بھائی. تو اب ہم کرتے ہیں اس کو ٹرائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں آلو کتنے اچھے سے گل گئے ہیں. اوئے میکنگ سم نوائز. یہ دیکھیں آلو از سو کریمی, گل چکے ہیں, اور ہماری چکن بھی بہت اچھے سے گل گئی ہے. یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. All the spices are so balanced, اور جو ہم نے ان کو ٹوسٹ کیا اس کی وجہ سے جو ایک بھینی سی خوشبو ہے سارے اسپائسز کی, بہت اچھا چکن کو مزہ دے رہے ہیں ہم. اور دس کرینبیری رائس with little bit of spices and a touch of sweet cranberries when you take a bite, it gives a very good taste. آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے, give us a thumbs up, 2 thumbs up. شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے اگر آپ نئے ہیں. یاد رکھیے آپ کے کھانے میں مزہ انگریڈینٹ سے نہیں آتا, پیار اور توجہ سے آتا ہے. تو always cook with your heart. ایسی اور بہت ساری دلچسپ اور مزیدار ریسیپیز کے لیے آئندہ بھی ملتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.